سینئر صحافی امبر شمسی ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرام کراچی. امبر، مطلب بہت عرصے سے ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے ہیں، دنیا بھی اس پہ غور و خوض کر رہی ہے، لیکن پرٹیکولرلی دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ الیکشن ایئر ہے. اس سے پہلے ہم نے امریکی صدارتی انتخابات پر بھی دیکھا، خبریں، اثر انداز ہونے کے واقعات، رپورٹس، یہ سب ڈسکشن ہوئی. کیا ہو سکتا ہے پرٹیکولرلی اگر اپنی ہم بات کریں پاکستانی انتخابات اور اس کے سیناریو کو لے کر؟ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. اور یہ جو موضوع ہے یہ بہت اہم بھی ہے، اور اس پہ میں نے اور میرے سینٹر نے بہت تحقیق بھی کی ہے. دیکھیں، جس خطرات کا ذکر کیا گیا ہے ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ میں، وہ دیکھیں کہ وہ کچھ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں جن کا خیال ہے کہ اگلے 2 سال میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، غلط خبریں، جھوٹی خبریں، اور خاص طور پر اے آئی کے ذریعے جو جھوٹی خبریں یا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کیمپینز چلائی جاتی ہیں، وہ مزید جمہوریت کو اس کو عدم استحکام فراہم کر سکتی ہیں. اور ان ایکشن بھی ایک طریقے سے میں نے بھی دیکھا، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کوئی 13 یونیورسٹیز پورے ملک بھر میں ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی ٹریننگز کروائی. اور اس سے مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے ہم ایک کمپوننٹ کرتے ہیں جس میں ہم اے آئی کے حوالے سے نہ صرف بتاتے ہیں لیکن پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اور میں بتا سکتی ہوں کہ بہت ایسے طالب علم بھی ہیں جن کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو جب سکھانے کے باوجود ان کا ایک سوال ہوتا تھا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اب اس سوال سے میں بہت پریشان ہوئی آنیسٹلی، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں، جو جیسے لوگ ہیں جن کو حقائق، سچائی اور جو ایک فکٹیشس ریالٹی کریٹ کی جاتی ہے اے آئی کے ذریعے، اس میں کوئی فرق یا تو نظر نہیں آتا یا فرق وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور یہی خطرہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس کے خطرات کے بارے میں نہیں بتا سکتے، کیونکہ امپیکٹ کے بارے میں لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ حقائق کو، سچائی کو مسک کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو مزید شیئر کر رہے ہیں. اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کس کے ذریعے نظر آتا ہے آپ کو. اچھا امبر، زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ آپ اپنی کانورسیشن ود یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بتا رہی ہیں، اور ان کا کئی کا ان میں سے یہ کہنا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. Now that is alarming. لیکن اگر گلوبل پلیٹ فارم پہ دیکھیں یا پھر چلیں پاکستان کے الیکشن کے سیزن کی وجہ سے دیکھ لیں، تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے شاید جن کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ غلط انفارمیشن ہے. یہاں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ آر اسٹل ایکسپوز ٹو دا آئیڈیا کہ مس انفارمیشن کوئی چیز ہے. Otherwise there might be people who will base their decisions, let's suppose their votes, on information which might be totally baseless. اس کو کیسے کلیئر کیا جائے؟ اس کو یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی بھی اور ویسے بھی ایز شہری آف دس کنٹری کنسرن ہونا چاہیے کہ جو انفارمیشن آئے ہمارے پاس، جس کے بیسس پہ ہم فیصلہ کریں، وہ ایکیوریٹ ہو. بالکل ایبسلیوٹلی ہما. دیکھیں الیکشنز میں کس طریقے کی جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس میں آپ کی ووٹر سپریشن کا ایک مقصد آ جاتا ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس فلاں پولنگ اسٹیشن میں تشدد ہوا، یا یہاں ریگنگ چل رہی ہے، یا یہاں یہ ہو رہا ہے. تو آپ مایوسی بھی پھیلاتے ہیں آپ، اور ووٹر سپریس بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ تشدد کا ان کو پتا ہو شاید وہ نہ جائیں، اگر ٹائمنگ کا نہ پتا ہو وہ شاید نہ جائیں. ایسے بہت سارے چھوٹے واقعات ہوئے. اور دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک بہت ہائی سٹیکس 2024 کا جو انتخاب ہے، بہت ہائی سٹیکس ہیں. اور اس میں ہم نے پولرائزیشن تو 2018 سے دیکھی ہے. 2024 میں وہ جو ایک گلف تھا وہ اور زیادہ براڈ بھی ہو گیا ہے، اور نفرتیں زیادہ پھیل گئی ہیں. اوپر سے ایک اور سٹیٹسٹک میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دیکھیں 2018 میں جتنے آپ کے براڈ بینڈ انٹرنیٹ یوزرز تھے، کیونکہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پھیلتی ہے، رائٹ؟ تو ہم نے ڈبل دا نمبر آف سوشل میڈیا یوزرز 5 سال میں دیکھے ہیں. ظاہر ہے، اور ٹک ٹاک ایک بہت میجر کی فیکٹر بن چکا ہے جو 2018 میں شاید اتنا مقبول نہیں تھا انتخابات میں، لیکن اب بہت ساری نوجوان اپنی زیادہ تر انفارمیشن ٹک ٹاک سے ہی لے رہا ہوتا ہے. دس از گلوبل، دس از ناٹ جسٹ پاکستان. ہم اپنی ویسے ہی لٹریسی کی کیا بات کریں، ڈیجیٹل لٹریسی تو بہت ہمارا فار فلنگ گول ہے. اب یہ بتا دیں اس میں ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ آپ چند یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، ورک شاپ کرتے ہیں. زیادہ ذمہ داری تو آئی وڈ سے کہ
जर्नलिस्ट्स की होती है, इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स की होती है कि वो जो भी ऐसी खबरें हैं उनको उनका पोस्टमार्टम करके उनके बारे में हकाइक आवाम तक पहुंचाएं और साथ साथ डिजिटल लिटरेसी तो चलती रहे। अब्दुल्ला, मैं कहूँगी कि मैं कहूँगी सहाफ़ियों की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए सहाफ़ियों के पास वसाइल शायद वो नहीं है, वक्त नहीं है, इलेक्शन कवरेज में मसरूफ होते हैं, आपके इलेक्शन सेल्स होते हैं, जियो के भी होते हैं। दूसरा ये कि बट एट द सेम टाइम हमारे फैक्ट चेकिंग सेल्स भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। बहुत जबरदस्त फैक्ट चेकिंग सेल भी है, लेकिन अभी तक इन फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिशों के बारे में लोगों को इतनी मालूमात उनको नहीं है। तो एक तो हमें अवेयरनेस रेज करनी है कि आपने अपने आप को डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन से कैसे महफूज करना है, वो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स के थ्रू ही होता है। उसके साथ साथ जिम्मेदारी कुछ हद तक मैं कहूँगी कि मीडिया इदारों की भी है, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत की भी होती है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी आपको स्कूल से पढ़ाना शुरू करना होता है। फिर आखिर में मैं कहूँगी अगर ये एक ज़ाहिर कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, और इसमें मैं कहूँगी कि आगाही कैंपेन्स का बहुत बड़ी वेरी क्विकली जल्दी से बता कुछ निकले। जी बिल्कुल, इसको हम कंप्लीट कर लें। ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, और चूंकि इलेक्शन ईयर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बहुत से और भी मुल्क हैं। कोई कलेक्टिवली कोई बात हो रही है इस पे कि सारे मिल के इसको काउंटर करने के लिए कुछ आइडियाज, कुछ प्रैक्टिसेस जो बाकी मुल्क भी कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिसेस हुए। हमने अमेरिका में देखा कि एक डिसइंफॉर्मेशन या फैक्ट चेकिंग सेल बहुत सारे मीडिया इदारों ने मिलकर कायम किया था 2020 के इंतखाब में, और इसी तरीके से मेरा सेंटर कोशिश कर रहा है कि मीडिया इदारों के साथ मिलकर फैक्ट चेकिंग को ज़्यादा आम करे, उसके साथ डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। और ये जो अमेरिका का भी तजर्बा है उससे ये नज़र आया, स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि लोग फिर मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन पे कम क्लिक कर रहे थे कोशिशों के बाद, और कम शेयर कर रहे थे। सो आई थिंक दैट देयर इज होप, एंड आई थिंक कि ये इंतखाब जो है हमारे लिए भी एक, मेरे ख्याल में मीडिया इदारों के लिए और मेरे जैसे मीडिया डेवलपमेंट इदारों के लिए एक टेस्ट केस भी है कि किस तरीके से हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और ज्यादा डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस फैला सकते हैं। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग बहुत लंबी बात हो सकती है, और दुनिया में ज़ाहिर इस पे तहकीक हो रही है। अभी जो मैं 3 हफ्ते के लिए अमेरिका गया था, एक्चुअली यही सिर्फ बात हुई। दिस इज द टॉपिक, लेकिन फिर एंड में बात ये आ जाती है कि जब आप सच बता भी दें किसी को तो क्या वो मानेंगे या नहीं, क्योंकि ये एक चॉइस की बात आ जाती है। और आई एम सॉरी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सामने सच रख भी दो तो जरूरी है, ऑफ कोर्स, लेकिन सामने सच रख भी दो तो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, ऐसा भी हमने होते हुए देखा है।